زیادتی نہیں کی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، اللہ پاک نے زکوٰۃ کے متعلق، خرچ کرنے کے متعلق جو الفاظ قرآن مجید کے اندر استعمال کیے گئے اس پر غور کیجئے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو میں نے تمہیں عطا کیا، تمہارا اپنا کچھ نہیں، یہ سب کچھ میرے رب کا عطا کردہ ہے، دیا ہوا۔ کسی کو مال دیا ہے تو رب نے دیا ہے، کسی کو مستحق بنایا ہے تو رب نے بنایا ہے، کسی کو فقیری میں رکھا ہے تو رب نے رکھا ہے، کسی کے حالات برے ہیں تو یہ رب کے حکم سے ہے، کسی کے حالات اچھے ہیں تو یہ رب کے حکم سے ہے۔ اور اللہ پاک نے حکم دیا، ایمان والو دیا میں نے ہے، حکم میرا سن لو، انفقوا مما رزقناکم، میرے دیے ہوئے میں میرے راستے میں خرچ کرو۔ یا اللہ سارا خرچ کر دیں؟ اللہ نے فرمایا نہیں۔ اگر اللہ چاہتے، بھائی اس کے سمجھنے کے لیے یہ مثال سمجھ لیجئے، آپ میں سے کوئی شخص مجھے 1000 روپیہ دیتا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ مولانا صاحب یہ 500 روپیہ فلانے کو دے دینا، تو میں تو خوشی خوشی کہوں گا 500 روپے اسے دے دیے، 500 آپ کے، تو بھائی اس میں میرا کیا جاتا ہے؟ میرا تو فائدہ ہی فائدہ ہے نا، کہ دیا آپ نے ہے اور اس میں سے آپ کا حکم ہے فلاں کو میں 500 دوں، 500 آپ نے مجھے دیے، تو میں تو آپ کا شکر گزار بنوں گا کہ بھئی آپ نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں دوسرے غریب کا خیال رکھا ہے، آپ نے اس کے دینے کا حکم دیا ہے، تو میرے لیے اس بات پر عمل کرنا کوئی مشکل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو اسی بات کو اسی طرح سمجھ لیجئے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک نے مال دیا ہے، عروج دیا ہے، ترقی دی ہے، کاروبار دیا ہے، تاجر بنایا ہے، فیکٹری کا مالک بنایا ہے، کارخانے کا مالک بنایا ہے، زمیندار بنایا ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے صرف اتنا خیال کر کہ جو تیرے پاس مال ہے نا، دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، دیا تو میں نے ہے، لیکن اس تمام کا حساب لگا اور اس میں سے 2.5% میرے راستے میں، بقیہ 97.5% وہ اپنے پاس رکھا، صرف 2.5% میرے راستے میں خرچ کر، تو کون سا مشکل ہے؟ کتنا آسان ہے۔ رب چاہتے تو 50% بھی کہہ دیتے، ہمارا کام تو عمل کرنا تھا نا، لیکن اللہ پاک نے صرف 2.5% بندے پر زکوٰۃ کو مقرر کیا کہ 97.5 اپنے پاس رکھ، 2.5 میرے راستے میں دے۔ اور اللہ رب ذوالجلال کے پیار کی انتہا دیکھیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ عطا کرو، قرض حسنہ دو۔ بھئی رب کو قرضے کی کیا ضرورت ہے؟ رب تو خزانوں کا مالک ہے، رب کے پاس تو ساری چیزیں ہیں، رب کے حکم کی تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ سونے کا بنا دے، پتا پتا سونے کا بنا دے، پورے سمندر کو سونے میں تبدیل کرتے ہیں، اس کے ہاں تو کن کی دیر ہے، وہ کن کہے تو فیکون، وہ چیز ہو جائے، اس کا وجود ہو جائے۔ وہ آدم کو وجود بخشنے والی ذات ہے، وہ ناممکن کو ممکن میں تبدیل کرنے والی ذات ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ذات ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کو قرضے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے کیوں فرمایا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو؟ بھئی یہ محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اس بندے کی آزمائش ہے، اور اس فقیر مستحق نادار بندے کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، اس سے محبت ہے، اس کو اللہ نے عطا کیا، یہ اس کی آزمائش بھی ہے، اس کے ساتھ محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حصہ اس کے ساتھ مقرر کیا ہے۔ فرمایا کہ میرے بندے تو مستحق کو زکوٰۃ کی رقم دے گا، صدقے کی رقم دے گا، خیرات دے گا، اس کو کچھ رقم عطا کرے گا، میرے بندے اس کا اجر اتنا زیادہ ہے، تو اس کو ان الفاظ میں سمجھ لے گویا کہ تو نے کسی کو قرض دیا ہے، اور جب آدمی کسی کو قرض دیتا ہے وہ جو مقروض ہوتا ہے اس سے وہ رقم لی جاتی ہے اور اس کا دینا ضروری ہوتا ہے، قانوناً بھی، شرعاً بھی، دیانتاً بھی، اصولاً بھی۔
بھی معاشرتاً بھی ہر اعتبار سے اس سے لیا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ میرے بندے تیرا یہ دینا میرے نزدیک اتنا قابل قبول ہے، اس کا اجر اور ثواب میں تمہیں دوں گا، اور اس انداز میں دوں گا کہ گویا کہ تو نے مجھے قرض دیا ہے، جس طرح کے قرض لے کر دیا جاتا ہے اس طرح تیرے اس مال کا اجر بھی میرے ذمہ ہے، وہ میں عطا کروں گا۔ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کا یہ معنی ہے، دیا جائے کسی بندے کو، اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں تو نے اس کی ضرورت کو پورا کیا ہے نا، اس کا بدلہ مجھ سے لینا۔ تجدوہ عند اللہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللہ۔ تم جو بھی اچھائی کا کام، بھلائی کا کام، وہ خرچ کی صورت میں ہو، انفاق کی صورت میں ہو، یا کسی بھی نیکی کے کام کی صورت میں ہو، تو فرمایا کہ اس کا اجر اللہ کے ہاں تم پاؤ گے۔ تو انسانیت کے ساتھ خیر خواہی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور وہ حکم زکوٰۃ کی صورت میں پورا ہوتا ہے، اور اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔